اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجاء کو تفصیل سے پڑھا، بنیادی حرکات اور کچھ علامات کو دیکھا، اور الف اور حمزہ کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آیا۔ آج ہم لسان القرآن کورس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور میں آپ کو پہلا فارمولہ لسان القرآن کا دینے جا رہا ہوں، اور فارمولہ یہ ہے کہ حروف اور علامات ان کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ حروف اور علامات یہ دو لفظ ہیں اور ان کے ملنے سے بھی لفظ بنتے ہیں۔ حروف بھی عربی کا لفظ ہے، علامات بھی عربی کا لفظ ہے، اور لفظ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، لیکن یہ تینوں الفاظ جو ہیں ہماری اردو زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو فارمولہ آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور علامات میں آپ جانتے ہیں 3 بنیادی حرکات شامل ہیں، اور سکون کی علامت بھی اسی میں ہے، اور شد بھی اسی میں آ جائے گی، اور پھر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کو بھی آپ اچھی طرح سے پچھلے لیکچر میں سمجھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو پہلا لفظ ہے حروف، اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے حروف الہجاء میں سے ہا کو لیا، را کو لیا، واو کو لیا، فا کو لیا، اور پھر ہا پہ پیش حرکت لگائی، را پہ پیش حرکت لگائی، واو کو ساکن کیا، اور فا کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو ان کے ملنے سے جو لفظ وجود میں آیا وہ ہے حروف۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ میں نے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی علامت لگائی ہے، چاہے وہ حرکت تھی یا سکون کی علامت تھی، لیکن آخری حرف کو میں نے بغیر کسی حرکت کے یا سکون کی علامت کے چھوڑ دیا ہے۔ پڑھتے ہوئے میں نے اسے ساکن ہی پڑھا ہے، لیکن میں نے اس پہ سکون کی علامت نہیں لگائی۔ تو ایک بہت ہی اہم بات نوٹ کر لیں، عربی لفظ کے ہر حرف پر سوائے الف کے حرکت یا علامت آتی ہے۔ پھر سن لیجئے، عربی لفظ کے ہر حرف پر سوائے الف کے کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون کی علامت آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہاں فا پر بھی کوئی حرکت ہونی چاہیے یا سکون کی علامت ہونی چاہیے، تو بالکل یہاں بھی حرکت ہے، لیکن چونکہ عربی لفظ پر جب ہم رکتے ہیں تو اگر حرکت ہو تو اس حرف کو حرکت کے ساتھ نہیں بولا جاتا، بلکہ ساکن کر کے بولا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے والا ہر قاری اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب بھی وہ کسی لفظ پر وقف کرتا ہے تو اس لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو وہ پروناؤنس نہیں کرتا۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عربی زبان کا ہی ایک لفظ حروف بولا ہے۔ ہر حرف پر میں نے کوئی علامت جو ہے وہ آپ کو دکھائی ہے، چاہے وہ حرکت تھی یا سکون کی علامت تھی، لیکن آخری حرف پر میں نے آپ کو کوئی علامت نہیں دکھائی اور نہ ہی وہ علامت بولی۔ تو ابھی ہم شروع میں کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر کوئی علامت نہیں لگائیں گے۔ تو جو میں نے آپ کو فارمولہ دیا ہے، پہلا فارمولہ وہ یہ ہے کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، جن میں حروف بھی ایک لفظ ہے، اور یہ حروف لفظ جو ہے یہ چند حروف اور علامات کے ملنے سے بنا ہے۔ اسی طرح علامات لفظ کو بھی دیکھیں، یہ بھی عین، لام، الف، میم، الف، تا حروف لیے میں نے، اور عین پہ زبر لگائی، لام پہ زبر لگائی،
الف پہ کوئی حرکت یا سکون نہیں ہوتا، کیونکہ اگر الف پر کوئی حرکت یا سکون کی علامت آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ میم پہ میں نے زبر لگائی اور اس کے بعد پھر الف کو میں نے خالی چھوڑ دیا۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کہیں عربی کے کسی لفظ میں الف آ جائے تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر حرکت ہی ہوگی۔ الف سے پہلے نہ تو زیر حرکت آ سکتی ہے اور نہ ہی پیش حرکت آ سکتی ہے۔ تو بنیادی 3 حرکات ہیں۔ الف سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر حرکت ہوتی ہے، نہ تو پیش حرکت آ سکتی ہے اور نہ ہی زیر حرکت آ سکتی ہے۔ اب تا جو ہے اس کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، اگرچہ اس تا پر بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی علامت ضرور نظر آئے گی۔ تو ان تمام حروف اور حرکات کو ملا کے میں نے جو لفظ آپ کے سامنے رکھا وہ ہے علامات۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو کہ لفظ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ میں نے حروف الہجا میں سے لام لیا، فا لیا، ضا لیا، اس کے بعد لام پہ زبر حرکت لگائی، فا کو میں نے ساکن کیا اور ضا کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ یہ لفظ کا آخری حرف ہے۔ تو میرا جو لفظ بنا وہ تھا لفظ۔ تو پہلا فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا ہے لسان القرآن کورس کا کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں اور آپ اس طرح سے بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں۔ لفظ کی جمع جو ہے وہ الفاظ ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ لفظ کی پروننسیشن جو ہے وہ لفظ ہے۔ عام طور پر اکثر لوگ اسے لفظ بولتے ہیں جو کہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط ہے، اور غلط کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، غلط کو غلط کہنا غلط ہے، یعنی لام پہ آپ زبر لازماً بولیے کیونکہ غلط بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ تو ایک بات اور آپ کے سامنے آ گئی کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، لفظ نہیں بنتے، اور لفظ کو لفظ کہنا غلط ہے، غلط نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی الفاظ کی پروننسیشن بھی انشاءاللہ تعالی اس کورس میں صحیح طریقے سے کرنی آ جائے گی۔ اب ایک اور اہم بات جو ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 الفاظ میں دیکھا، حروف، علامات اور لفظ میں، کہ کچھ حروف ایسے تھے جن کو میں نے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا، جیسے حروف میں نے ہا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا لیکن را کو واو کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا اور واو کو فا کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا۔ اسی طرح علامات میں نے عین کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا، لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا لیکن الف کو میم کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا، میم کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا لیکن الف کو تا کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا۔ اسی طرح لفظ میں نے لام کو فا کے ساتھ ملا کر لکھا اور فا کو ضا کے ساتھ ملا کر لکھا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے جو حروف الہجا ہیں 28، ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو لفظ بناتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جو لفظ بناتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ تو وہ حروف جو لفظ بناتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے وہ کل 6 حروف ہیں۔ پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف دال ہے، تیسرا حرف ذال ہے، چوتھا حرف را ہے، پانچواں حرف زا ہے اور چھٹا حرف واو ہے۔ تو الف، دال، ذال، را، زا اور واو یہ 6 حروف ہیں۔ یہ جب کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو ان حروف کے آگے آنے والا حرف ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ دیکھیں
حروف میں را آ گیا تو را کو ہم نے واو کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا، پھر واو آ گیا تو واو کو بھی ہم نے آگے فا کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا۔ علامات میں الف آ گیا تو الف کے بعد ہم نے میم کو ملا کر نہیں لکھا، اور پھر الف آ گیا اور الف کے بعد ہم نے تا کو ساتھ ملا کر نہیں لکھا، اور تیسرے لفظ میں ان 6 حروف میں سے ایک حرف بھی نہیں تھا، اس لیے ہم نے تینوں حروف کو ساتھ ملا کر لکھا۔ اب میں آپ کو یہ 28 حروف ایک لائن میں دکھا رہا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ہی ٹیبل میں 28 کے 28 حروف لکھ دیے ہیں۔ اب میں ان تمام حروف کو آپ کو ملا کر لکھ کر دکھاتا ہوں۔ تو پہلا حرف الف ہے، الف جب آ جائے تو الف کے بعد جو حرف آئے گا الف کو اس کے ساتھ ملا کر ہم نہیں لکھیں گے، اس لیے با آپ دیکھ رہے ہیں الگ کر کے لکھا گیا، اس کے بعد تا کو ملا دیا گیا، سا کو ملا دیا گیا، جیم کو ہا سے ملا دیا گیا، ہا کو خا سے ملا دیا گیا، خا کو دال سے ملا دیا گیا۔ اب دال آ گیا تو دال پر روک دیا گیا اور دال کو اگلے حرف کے ساتھ آپ نے نہیں ملا کر لکھنا، تو آگے زال آ گیا۔ اب زال بھی وہی حرف ہے جس کو آگے ملا کر نہیں لکھ سکتے، لہٰذا آگے را جو ہے بالکل الگ لکھا گیا، را کے بعد پھر زا آ گیا، اس کو بھی آپ ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد سین آ گیا تو زا کے ساتھ سین ملا کے نہیں لکھا جا سکتا، سین کے بعد شین آ گیا، شین ملایا جا سکتا ہے لہٰذا ملا کر لکھا گیا، پھر سواد ملا کر، واد ملا کر، طا ملا کر، زا ملا کر، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا ملا کر، اور ہا کے ساتھ واو بھی ملا لیا گیا، لیکن واو آگے ملا کر نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے آپ کو یا جو ہے وہ الگ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو الفاظ لکھنے میں یہ رول آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ دے گا، کیونکہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو صحیح لکھنی آ گئی تو انشاءاللہ تعالی عربی بھی آپ کو صحیح لکھنی آ جائے گی۔ تو ایک ذہن میں اور بات رکھیے گا کہ ایک عربی رسم الخط ہوتا ہے اور ایک قرآنی رسم الخط ہے۔ آپ عربی میں اگر کتاب لکھنا چاہیں تو آپ بالکل اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ اردو میں کتاب لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کتاب آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، جیسے کہ آپ ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں۔ کاف، تا، الف اور با، ان کو ہم اردو میں کتاب لکھتے ہیں، عربی میں بھی بالکل کتاب اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح اردو میں لکھا جاتا ہے، لیکن کتاب کا لفظ آپ کو قرآن مجید میں اس طرح نظر آئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کاف ہے، تا ہے، پھر تا پہ آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی پاکستان کے مصحف میں، اور سعودیہ کے مصحف میں آپ کو زبر اور الف نظر آئے گی، اور پھر آپ کو با نظر آئے گی۔ تو عربی زبان کا اپنا رسم الخط ہے اور قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں اچھی طرح سے رکھنی ہے۔ تو الحمدللہ جی، عربی زبان کا پہلا فارمولہ پڑھنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ہمیں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، تو اگلی بات نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ لفظ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو کہ با معنی ہوتی ہے، یعنی اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، اور الفاظ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور یہ بات ہم اردو میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اردو زبان بولتے ہوئے ہم بہت سارے الفاظ ایسے بولتے ہیں جو با معنی اور بے معنی کا کمبینیشن ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پانی وانی، چائے شائے، ڈر ور۔ تو اب ان تینوں کمبینیشنز میں پانی ایک بامعنی لفظ ہے، چائے ایک بامعنی لفظ ہے، ڈر ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن وانی، شائے اور ور جو ہیں یہ بے معنی لفظ ہیں۔
تو لفظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک با معنی ہوتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، اور دوسرے بے معنی ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، لہٰذا بے معنی لفظ کو گرامر میں کہتے کیا ہیں یہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، اور اپنے سلیبس سے اسے باہر نکال دیں گے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ عربی زبان میں بامعنی الفاظ تک ہی محدود ہوگی۔ تو بامعنی لفظ ہم انشاءاللہ تعالی لسان القرآن کورس میں پڑھیں گے، اور نوٹ کر لیجئے کہ بامعنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ لفظ ایسا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم اسے کلمہ پروناؤنس نہیں کرتے۔ تو بامعنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو کلمہ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا ہے، تھوڑا سا غور کریں، یہ کاف، لام، میم اور گول تا کا مجموعہ ہے۔ کاف پہ زبر حرکت لگی ہوئی ہے، لام پہ زیر حرکت لگی ہوئی ہے، میم پہ زبر حرکت لگی ہوئی ہے، اور گول تا کو ہم نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گول تا یہ کون سا حرف ہے؟ یہ تو ہمارے حروف الہجا میں موجود نہیں تھا۔ تو یہاں پر میں اس گول تا کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ گول تا جو ہے یہ اصل میں لمبی تا ہی تھی، لیکن اسے ہا کی شکل میں اوپر دو نقطوں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب یہ لمبی تا اور گول تا کہاں استعمال ہوتی ہے، ان کی پروننسیشن میں کیا فرق ہے، تو اس بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ لمبی تا جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے، اور آخر میں بھی آ سکتی ہے۔ جیسے عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تائب۔ تائب کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنے والا۔ تو تائب لفظ میں آپ دیکھیں تا شروع میں آئی ہوئی ہے۔ دوسرا لفظ کتب دیکھیں جو کہ کتاب کی جمع ہے، تو کتب لفظ میں تا جو ہے وہ درمیان میں آ رہی ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ دیکھیں جو کہ بنت ہے۔ بنت کے معنی لڑکی کے یا بیٹی کے ہوتے ہیں، اور بنت لفظ میں تا جو ہے وہ آخر میں آ رہی ہے۔ تو لمبی تا جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے، اور آخر میں بھی آ سکتی ہے، جبکہ گول تا جو ہے یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے، نہ تو یہ شروع میں آ سکتی ہے اور نہ ہی درمیان میں آ سکتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جنہ، جسے ہم اردو میں جنت کہتے ہیں، عربی میں اسے جنہ کہا جائے گا، اور گول تا اس لفظ کے آخر میں ہے۔ اسی طرح بیٹی کے لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے ابنہ۔ ابنہ کے آخر میں بھی آپ کو گول تا نظر آ رہی ہے۔ تو گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، شروع یا درمیان میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات دونوں میں فرق کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب آپ لمبی تا پر وقف کرتے ہیں تو آپ تا کی آواز بھی نکالتے ہیں، جیسے بنت، اخت، جنات۔ تو لمبی تا پر جب آپ وقف کریں گے، رکیں گے، تو آپ تا کی آواز پروناؤنس کریں گے، لیکن گول تا پر جب آپ رکیں گے، وقف کریں گے، تو تا کی آواز نہیں پروناؤنس کریں گے، بلکہ تا کی آواز کو آپ ہا کی آواز میں تبدیل کر دیں گے۔ جیسے جنہ، کلمہ، آیہ۔ اور یہ قاعدہ میں نے آپ کو وقف کرنے کی صورت میں بتایا ہے۔ اگر آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر گول تا کی آواز جو ہے وہ بھی تا کی آواز میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے یہ لفظ ہے رحمہ، جس کے آخر میں گول تا ہے، لیکن اس رحمہ لفظ کو اگر میں آگے آنے والے لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھوں تو یہ بن جائے گا پڑھنے میں رحمت اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کو گول تا کی آواز بھی
تا کی آواز میں ہی سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ تو لمبی تا اور گول تا کا فرق جو ہے وہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے الحمدللہ سمجھا دیا ہے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ لفظ کی دو اقسام ہیں، ایک بامعنی دوسری بے معنی، اور بامعنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ گویا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہوگا۔ اب کلمہ جو ہے عربی گرامر میں 3 طرح کا ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی گرامر میں کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ اقسام جو ہے یہ قسم کی جمع ہے، اور قسم اور اقسام جو ہے یہ لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں ان میں پہلی قسم اسم ہے، جسے ہمارے ہاں اردو میں اسم بولا اور پڑھا جاتا ہے، تو اس کی صحیح پروننسیشن جو ہے وہ اسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ فعل ہے، اور تیسری قسم وہ حرف ہے، جسے ہمارے ہاں اردو میں حرف کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں یہ اسم، فعل اور حرف کہلاتے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ گویا رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ یا تو کلمہ کی قسم اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ کلمہ ہوگا، اور کلمہ کی قسم یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا۔ اور اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ان 3 اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو قرآن مجید کے تمام الفاظ ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، اور جب قرآن مجید کے تمام الفاظ ہماری سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان الفاظ کو آگے جوڑ کر جملے بنائیں گے، اور جملے جب آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے تو قرآن مجید کی آیات آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کلمہ کی ان تینوں اقسام اسم، فعل اور حرف کو ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں ان کو اگر آپ انگریزی زبان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پارٹس آف سپیچ کے طور پہ انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں آپ کو پارٹس آف سپیچ پڑھائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد 9 ہے، تو عربی میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ 3 ہیں، اور صرف عربی میں ہی 3 نہیں ہیں، فارسی میں بھی 3 ہیں اور اردو میں بھی 3 ہیں۔ گویا اردو، فارسی اور عربی زبان میں کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، جبکہ انگریزی میں کلمہ کی 9 اقسام ہیں۔ تو زبانوں کا کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو سیکھی جانے والی زبان زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ کلمہ کی ان 3 اقسام اسم، فعل اور حرف میں اسم اور فعل بنیادی اور مین اقسام ہیں، جبکہ حرف جو ہے وہ ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ گویا ہم اسم سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ لیں گے۔ اسم پڑھنے کے دوران ہمارے سامنے کچھ حرف بھی آئیں گے، اور اسم کو مکمل کرنے کے بعد جب ہم فعل شروع کریں گے تو فعل پڑھتے ہوئے بھی ہمارے سامنے کچھ حرف آئیں گے۔ گویا 2 مین ٹاپکس ہم پڑھیں گے، اسم اور فعل کے، اور حرف جو ہے وہ ان دونوں کے پڑھنے کے دوران ہی پڑھ لیا جائے گا، یعنی الگ سے ہم حرف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کلمہ کی پہلی قسم اسم سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور اسم کو اچھی طرح سے جان لینے کے بعد پھر ہم کلمہ کی دوسری قسم فعل کی طرف جائیں گے، جبکہ حرف جو ہے وہ اسم پڑھتے ہوئے
اور فعل پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ لسان القرآن کورس 2024 کا دوسرا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے ان لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ان لیکچرز کا سب سے بڑا فائدہ آپ یہ بھی انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ کو ان لیکچرز کی بدولت صرف عربی زبان ہی نہیں آئے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اردو زبان بھی صحیح لکھنی، پڑھنی اور بولنی آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی تیسرے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔